اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک شرابی اور دیو ہیکل بچھو کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے شیخ حسن سنجری قدس سرا کی زبانی سنا کہ ایک بزرگ نے 100 سال سے کچھ اوپر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور جو کچھ مجاہدے کا حق تھا ادا کیا۔ اس کے بعد اسرار الہی سے ایک بھید اس پر ظاہر کیا گیا۔ چونکہ وہ بزرگ تنگ حوصلہ تھا اس لیے اس کی تاب نہ لا کر اس کو ظاہر کر دیا۔ دوسرے روز جو نعمت اسے دی گئی تھی وہ سب چھین لی گئی اور وہ دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ، اگر تو اس بھید کو ظاہر نہ کرتا تو دوسرے بھیدوں کے لائق بنتا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تو ابھی 7ویں پردے میں ہے اس لیے ہم نے اپنی نعمت تم سے چھین کر دوسروں کو دے دی۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری جو اس دعا گو کے یار غار ہیں دریا کی سیر کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے جن کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ دریا کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم کو لاچار کر دیا۔ وہاں بیاباں میں طعام یعنی کھانا کہاں سے مل سکتا تھا۔ الغرض کچھ وقت کے بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی اور روٹیاں ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانہ غیب سے عطا کی ہیں۔ وہ بکری نہیں تھی بلکہ وہ مردان غیب سے کوئی ہوگا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ بڑے اونٹ کے قد کے برابر ایک بچھو ظاہر ہوا، اس طرح جیسے تیر کمان سے تیر نکلتا ہے، دوڑتا آیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا، ہم دونوں نے کہا اس میں کوئی بھید ہے۔ جو بچھو جلدی جلدی جا رہا تھا، مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے، لیکن دریا کے اس کنارے کوئی کشتی نہ تھی۔ جب ہم عاجز ہو گئے تو دعا کی، اے پروردگار، اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا رستہ دے دے تاکہ چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ جو ہی یہ مناجات ہم نے کی، دریا پھٹ گیا اور خشک زمین نظر آنے لگی۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر دریا پار کر گئے۔ بچھو ہمارے آگے آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے گئے۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا پڑا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ اتر رہا تھا تاکہ اس آدمی کو ہلاک کرے۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور ہلاک کر دیا۔ ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے نزدیک جا کر سانپ کو دیکھا جو تقریباً 2.5 من وزن کا ہوگا۔ ہم نے آپس میں کہا کہ جب وہ آدمی اٹھے گا تو دریافت کریں گے کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا ہے تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر مست پڑا ہے اور قے کی ہوئی ہے۔ ہم خدا سے شرمندہ ہوئے کہ کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں کو تعجب ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے شراب خور اور نافرمان کو کیوں کر بچایا۔ ابھی یہ خیال پوری طرح ہمارے دل پر بھی نہ گزرا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عزیزو، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمی کو ہی بچائیں تو گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو کون بچائے گا۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ مرد جاگ اٹھا۔ اس نے سانپ کو اپنے پاس مرا ہوا دیکھا تو بہت پریشان ہوا، فوراً اللہ کے حضور توبہ کی، شراب خوری سے باز آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان خدا رسیدہ بن گیا اور اس نے 70 حج ننگے پاؤں کیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لطف الہی کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو لاکھوں شرابیوں کو سیب السجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ بس اے بھائی، اس راہ میں بے غم نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دن رات ہر وقت فراق کے ڈر اور خوف سے حیران و غمگین رہتے ہیں، کیونکہ انجام کسی کو معلوم نہیں کہ کیسا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سب اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔